اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں سے ایک اور گروہ بھی ہے مگر وہ ان سے ملے نہیں۔ ان کے اخلاق، عادات، صدق اور اخلاص صحابہ کی طرح ہوگا۔ اس سے مراد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ آج میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گروپ فوٹو میں جو بھیرا کے صحاب ہیں ان کا میں ذکر کروں گا۔ تو ظاہر ہے کہ بھیرا کے صحابہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو آغاز تو حضرت خلیفۃ المسیح اول کی ذات سے ہوتا ہے۔ حضرت ثاقب زیروی صاحب کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، صد ناز ہے ثاقب یہ بھیرا کی زمین، جس میں نور الدین سا پیدا ہوا نور نگین۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گروپ فوٹو میں حضرت مولوی نور الدین صاحب کے علاوہ حضرت حکیم فضل الدین صاحب، حضرت مفتی فضل الرحمان صاحب، حضرت مفتی محمد صادق صاحب اور بعض فوٹو میں حضرت قاضی امیر حسین صاحب ہیں۔ یہ وہ گروپ ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح اول کے بہت ہی قریبی تھا۔ حضرت حکیم فضل الدین صاحب آپ کے بچپن کے دوست تھے، ساتھی تھے، اور جس وقت آپ کشمیر وغیرہ میں تھے تو پیچھے جو آپ کے زیر کفالت بعض غربا اور یتیم بچے تھے ان کی یہی سرپرستی کرتے تھے، کسٹوڈین تھے یہ۔ اور مفتی فضل الرحمان صاحب آپ کے داماد تھے اور آپ کی اہلیہ کے بھتیجے تھے، اور مفتی محمد صادق صاحب آپ کی اہلیہ کے بھانجے تھے۔ اور آج میں حضرت مولوی نور الدین صاحب کے ایک خط کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے عربی میں تحریر فرمایا۔ اس کے پس منظر میں یہ ہے کہ ایک پیشن گوئی تھی دمشق کے کسی بزرگ کی، ولی کی، کہ مسیح موعود علیہ السلام کا جو پہلا خلیفہ ہے وہ عربی النسل ہوگا اور اس کے بعد محمود ہوگا۔ تو یہ پیش گوئی آپ کے ذریعے سے پوری ہوئی کہ آپ عربی النسل تھے، اور آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک خط لکھا جو عربی میں ہے اور کرامات صادقین میں شامل ہے، کرامات الصادقین میں، اور اس کو اردو ترجمہ بھی اب شائع ہو چکا ہے۔ اس خط میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ میں نے 13ویں سے 14ویں صدی کے مجدد اور امام الزمان کے لیے بہت جدوجہد کی۔ میں مکہ بھی گیا، مدینہ بھی گیا، میں بڑے بڑے بزرگوں کو ملا میں نے، اور ان کے اندر میں نے سارے اوصاف دیکھے، لیکن ان میں سے مجھے کوئی ایک بھی نظر نہیں آیا جو اسلام کا ڈیفینڈ کر رہا ہو۔ تو میں ریگستانوں میں یا بیابانوں میں پھرتا رہا، حتیٰ کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو برائے احمدی کا اشتہار میرے پاس پہنچا اور میں وہاں قادیان پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ اب اس خط کا میں تھوڑا سا حصہ پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کی تلاش میں تھا جو دین کی تائید اور مخالفین کا منہ بند کرنے کے لیے میدان میں کھڑا ہو۔ بس میں وطن واپس لوٹ آیا، میں سرگردان اور حیران و ششدر تھا اور دن رات سفر کرتا تھا اور تشنہ لبوں کی طرح روحانی پانی کا طالب رہا۔ اسی اسنا میں صادقوں میں سے ایک منادی کا منتظر رہا کہ مجھے جناب جلیل القدر، عالم متبہر، مجدد صدی، مہدی زمان، مسیح دوران، مؤلف برائن احمدیہ کی بشارت ملی۔ بس میں حقیقت حال جاننے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے اپنی فراست سے جان لیا کہ آپ ہی مسیح موعود اور حکم اور عدل ہیں، اور یہ کہ آپ ہی وہ ہستی ہیں جس کو اللہ نے تجدید دین کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور آپ نے اس پر لبیک یا اللہ الامین، اللہ الامین، الہ الامین کہا۔ حافظ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے خود کمائے ہوئے مال، موریثی مال، اپنی جان، اپنے اہل و عیال، اپنے والد، اپنے اعزاء و اقربا پر آپ کو ترجیح دی، اور آپ کے علم اور عرفان نے میرے دل کو مو لیا، اور میں اس ہستی کا شکر گزار ہوں جس نے آپ سے ملاقات کا مجھے موقع فراہم کیا، اور میری خوش بختی ہے کہ میں نے آپ کو تمام جانوں پر فضیلت دی،
اور میں آپ کی خدمت میں اس شخص کی طرح مستعد ہو گیا جو خدمت کے میدانوں میں کوئی دقیقہ فروغ برداشت نہیں کرتا۔ اب یہ آپ کے جتنے ساتھی جن کا میں ابھی ذکر کیا ہے، یہ تمام وہ لوگ تھے جو آپ کے حلقہ احباب میں تھے، اور آپ اکیلے نہیں حاضر ہوئے بلکہ آپ انہیں سب کو لے کر حاضر ہو گئے۔ حضرت حکیم فضل الدین صاحب اور حضرت قاضی امیر حسین صاحب تقریباً آپ کے ہم عصر تھے، کنٹمپریری تھے آپ کے، اور مفتی محمد صادق صاحب، مفتی فضل الرحمان صاحب، یہ آپ سے چھوٹے تھے، تقریباً آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی عمر تھے۔ اب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں حضرت خلیفۃ المسیح اول کی زوجہ کا، حضرت فاطمہ کا، جو مفتی خاندان میں سے تھی۔ اب یہ حقیقت ہے کہ حضرت مولوی نور الدین صاحب کا جو نسب ہے وہ عمر سے جا کے ملتا ہے، دوسرے خلیفہ جو تھے، اور حضرت فاطمہ جو مفتی خاندان کی تھی، مفتی خاندان کا نسب جو ہے عثمان کے سے جا کے ملتا ہے۔ تو یہ گویا غیر معمولی یہ دونوں خاندان تھے جن کو خدا نے ملا دیا۔ اور ایک میرے پاس حوالہ ہے وہ کہ کتاب کا، جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ مفتی خاندان جو بیرا میں ہے یہ بیسیکلی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نسب سے جا کے ملتا ہے، اور یہ لوگ پہلے ایران میں آئے، پھر ترکی میں گئے، پھر یہ افغانستان میں آئے، پھر پاکستان میں آئے، پھر جس طریقے سے خلیفہ اول کا ہے کہ وہ وہاں پہ گئے تو پھر یہ بعد میں بیرا میں آ گئے اور بیرا کے مفتیان میں سے تھے۔ اور اس حوالے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مفتی خاندان جو ہے وہ ان کا سارا تذکرہ کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ جو ان کی مفتی شیخ شیخ مکرم مفتی نعمانی کی جو بیٹی تھی حضرت فاطمہ، ان کی شادی پھر مذکورہ مشہور قادیانی مولوی نور الدین قادیانی کی بیوی تھی، اور مولوی حکیم نور الدین بیروی کی مفتی خاندان کے ساتھ رشتہ داری کے ساتھ تعلق داری بھی تھی۔ یہ شمس الاسلام مارچ اپریل 2019 کا حوالہ ہے، اور یہ غیرامنی کو رسالہ ہے۔ اس میں سارا مفتی خاندان کو انہوں نے تعارف دیا ہوا ہے سارا کہ یہ مفتی عام جو بیرا کے ہیں ان کا نسب جا کر عثمان سے کیسے ملتا ہے۔ اب میں چونکہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی زوجہ مکرمہ جو پہلی آپ کی زوجہ تھی ان کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ان کا آپ کے ساتھ بہت رول ہے۔ جب آپ مکہ مدینہ وغیرہ سے پڑھائی سے فارغ ہو کے آئے ہیں ہیرا میں، تو تقریباً 30 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، اور یہ تقریباً میرے حوالے 1868 بنتا ہے سن۔ اور حضرت فاطمہ زوجہ حضرت مولوی نور الدین صاحب بنت مفتی شیخ مکرم صاحب قریشی نعمانی، ان کی اولاد کافی ہوئی لیکن بچپن میں فوت ہوتی چلی گئی، اور ان کی 2 بیٹیاں زندہ رہیں، ایک امامہ اور ایک حفصہ۔ اور جو حفصہ تھی ان کی بیٹی، یہ 1874 میں بیرہ میں پیدا ہوئی، اور پھر ان کی جو شادی تھی وہ مفتی فضل الرحمان صاحب سے ہوئی، مسیح موعود علیہ السلام کے مشورے سے، جو کہ حضرت فاطمہ کے بھتیجے تھے، بھائی کے بیٹے تھے۔ مفتی محمد صادق صاحب یہ آپ کی اہلیہ کے بھانجے تھے۔ میں حضرت مفتی محمد صادق صاحب کے حوالہ پڑھتا ہوں جس سے اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی حافظ مولوی حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ میں میرے خالو تھے اور میرے استاد تھے دین میں بھی، اور جو کچھ میں نے سیکھا ان سے ہی مجھے ملا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دسترخوان پر بھی میں انہی کے طفیل ہوں۔ اور یہ کافی لمبی یہ باتیں ہیں، لیکن میں اس کو صرف حضرت فاطمہ جو ان کا ہے اس کے اوپر میں ذکر کرتا ہوں، میں کہ حضرت فاطمہ کی جو اولاد میں سے 2 بیٹیاں بچیں، ایک تو غزنوی خاندان میں شادی ہوگی تو بڑی جو تھی احمدیہ سے پہلے عبداللہ غزنوی صاحب کے بیٹے سے، ان کی جو نسل ہے وہ احمدی نہیں ہے، لیکن جو دوسری بیٹی تھی حفصہ، یہ مفتی محمد مفتی فضل الرحمان صاحب سے شادی ہوئی وسیع اسلام کے مشورے سے۔ یہ جو مفتی فضل الرحمان صاحب کی بیٹی تھی ہاجرہ، ان کی شادی چودھری فتح محمد سیال صاحب سے ہوئی، اور ان کے آگے جو بیٹا ہے ناصر سیال، وہ مسلم موعود کے داماد بنے۔ صاحبزادی امت الجمیل صاحبہ سے ان کی شادی ہوئی،
اور وہ گویا کہ مسلم موت کے داماد ہوئے، اور ان کے دو بہنیں بھی ہیں جن کو جانتا ہوں میں، اور ایک تو چودھری حمید الرسول اللہ صاحب کی والدہ تھی، اور دوسری جو ہے یہ کرنل سلطان محمد صاحب کوٹ فتح خان اٹک والے، اٹک میں، ان کی بیٹی ہیں۔ اور میں چونکہ وہاں رہا ہوں، اٹک میں رہا ہوں میں، تو ملک سلطان رشید صاحب وہ گویا کہ ناصر سیال صاحب کے بھانجے ہیں، اور کرنل سلطان محمد صاحب کے بیٹے ہیں، اور کرنل سلطان محمد صاحب جو ہیں وہ جو مغربی پاکستان کے تھے، وہ گورنر امیر محمد خان ان کے فرسٹ کزن تھے۔ تو چنانچہ انہوں نے خود بتایا کہ جیسے کہ تمہاری کتاب وہ تین عیسائیوں کے سوالوں کا جواب جب وہ ضبط ہو گئی، تو یہ جماعت کی طرف سے ڈیلیگیشن لے کے خلیفۃ المسیح ثالث کے مشورے سے یا آپ کے حکم سے یہ جا کے ان کو ملے تھے امیر محمد خان کو، اور وہ انہوں نے کینسل کروایا تھا جو انہوں نے ضبط کر لی کتاب۔ اس رنگ میں ان کا وہ کریڈٹ جو ہے وہ جا کے خلیفۃ المسیح اول کی پہلی وائف جو تھی ان سے جا کے تعلق ملتے ہیں ان کا۔ ایک تو ان کی یہ خدمت ہے۔ اب میں ان کا ذکر کرتا ہوں کہ فاطمہ صاحبہ کا، کہ آپ جو گھر تھا وہ جو مفتی خاندان کے گھر ہیں یا محلہ ہے، چھوٹے چھوٹے محلے ہیں بھیرا میں، یہ مفتیوں کا محلہ، حکیموں کا محلہ یا خواجگان کا محلہ ہے جس میں حکیم فضل الدین صاحب ہے، اور پھر آگے قاضی امیر حسین صاحب کا محلہ، یہ قریب قریب ہیں۔ درمیان میں ایک بازار آتا ہے، اور قاضی والی مسجد سے متعلق تھے قاضی امیر حسین صاحب، اور یہ ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا خلیفۃ المسیح اول سے۔ قاضی امیر حسین صاحب جو تھے، جب حضرت خلیفہ اول کی والدہ فوت ہوئی ہیں تو انہوں نے سارا ان کے وفات کا تجزیہ و تکفین کا انتظام انہوں نے کیا تھا، اور جو خلیفۃ المسیح اول کے پاس وہ بچے ہوتے تھے، وہ کچھ یتیم ہیں، کچھ آپ کے زیر کفالت ہیں، اور آپ کے آبائی گھر میں جو آپ مسجد نور میں رہتے تھے، اس کے کسٹوڈین یا سرپرست حکیم فضل الدین صاحب تھے۔ اور حکیم فضل الدین صاحب کے ایک بڑا مشہور برکات الیقین میں ہے کہ حضرت خلیفہ اول ابھی ادھر جموں میں تھے، لیکن آپ کا تعلق تو مسیح اسلام میں قائم ہو چکا تھا، تو یہ بیمار ہو گئے۔ انہوں نے مسیح اسلام کو لکھا کہ حضور مولوی صاحب تو بیمار ہو گیا ہے۔ حضرت مسیح السلام خود جموں تشریف لے گئے، وہاں کچھ دن آپ رہے، اور آپ نے وہاں پہ تقریر وغیرہ بھی کی، کچھ واضح و نصیحت بھی کی۔ تو یہ جو ہے گروپ تھا، یہ حضرت فاطمہ کے ذریعے سے گویا آپ کی اہلیہ کے ذریعے سے، یہ جو ان کے پڑوس میں تھے، رشتہ دار تھے، اور حکیم فضل الدین صاحب بھی ان کے پڑوسی تھے، امیر حسین صاحب بھی، یہ پورا گروپ جو ہے ان کا خاص تعلق جماعت کے جو صحابہ کا ہراول دستہ ہے اس سے ہے۔ اور چونکہ ہماری جماعت میں وہ عورتوں کی تصویریں نہیں ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت فاطمہ جو تھی ان کا بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جماعت میں۔ اور جس وقت ان کا یہ تھا کہ ان کی جب قادیان میں گئی ہیں تو 1905 میں یہ فوت ہو گئی۔ حضرت مسیح موعود السلام نے فرمایا ہے کہ ان سے میرا وعدہ تھا کہ میں آپ کا جنازہ پڑھاؤں گا، اور آپ کو یہ بھی خدا نے بتایا تھا، یہ دعا تھی آپ کی، اور مسیح السلام کا ذکر کیا ہے کہ میں خدا کرے جمعے والے دن فوت ہوں میں، اور مسیح موعود میرا جنازہ پڑھائے، اور مسیح موعود نے خود فرمایا کہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں ان کا جنازہ پڑھاؤں گا، لیکن وہ منگل والے دن سخت بیمار ہو گئی، قریب المرگ تھی۔ ان کا اپنا بیان ہے جو مفتی محمد صادق صاحب نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو خدا سے دعا کی ہوئی ہے کہ میں نے جمعے کو فوت ہونا ہے، اور مسیح موعود میرا جنازہ پڑھائیں گے، اور ابھی عبدالحی جو ان کی دوسری جو وائف تھی خلیفہ اول کی، ان کے بڑے بیٹے تھے، اس کی آمین بھی ہونی ہے۔ چنانچہ اس دوران ہی اگلے جمعے سے پہلے عبدالحی کی آمین بھی ہو گئی، اور پھر عین جمعے والے دن کی وفات ہوئی ہے۔ اور حضرت مسیح موعود السلام نے پھر ان کا جنازہ پڑھایا، اور آپ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں کہ مرحومہ نے اپنی عمر میں بہت شدائد اور مصائب اٹھائے، کئی اولاد مر گئی، یہ مصائب جو قضاء و قدر سے انسان پر پڑتے ہیں اس کی کمی پوری کر دیتے ہیں جو انسان کے اعمال حسنہ میں رہ جاتے ہیں۔ جب حضرت کے ہاں صاحبزادہ مرزا بشیر احمد تولد ہوئے، یہ مفتی محمد صاحب بیان فرما رہے ہیں، تو حضرت نے یعنی مسیح صلاحۃ والسلام نے مرحومہ کو فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، گویا مرزا بشیر احمد صاحب ان کے بیٹے بنے ہوئے تھے۔
اس واسطے بشیر احمد کے ساتھ مرحومہ کو خاص محبت تھی، اور صاحبزادہ بشیر احمد خان صاحب جنازہ کے ساتھ دفن کے وقت اس وقت تک موجود رہے، ان کا چہرہ ان کے اندرونی محبت گزار کرتا تھا۔ یہ بدر 27 جولائی 1905 کا حوالہ ہے۔ ابھی یہ بشتی مقبرے کی تو بنیاد نہیں رکھی گئی تھی، جو وہ دسمبر میں نظام ہے، تو میں نے قادیان میں ان کی قبر تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے ان کی قبر نہیں مل سکی۔ مجھے زیادہ وہاں پہ نہیں پتہ تھا، لیکن ان کے بارے میں یہ جو بتایا جاتا ہے کہ مسیح صلی والسلام نے، ایک اور ذکر آتا ہے، حضرت خلیفۃ المسیح اول اور فاطمہ صاحبہ کے جو داماد تھے مفتی فضل الرحمان صاحب، وہ قادیان میں بہت بیمار ہو گئے اور ان کی جو حالت تھی بڑی خراب ہو گئی، تو حضرت فاطمہ جو تھیں وہ مسیح موعود اسلام کے پاس چلی گئیں، حضور وہ فضل الرحمان کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ میری طرف سے مولوی صاحب کو کہیں کہ وہ ان کو دیکھیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں نے ان کو، وہ دیکھ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کی حالت بہت خراب ہے، اسی میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ تو مسیح السلام نے سارا کام چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں بڑا مصروف تھا، لیکن اب میں نماز شروع کرتا ہوں، اور میں سر اس وقت اٹھاؤں گا جب اس بچے کی، آپ بچہ ہی تھا وہ، اس کی صحت کی خدا تعالیٰ مجھے خوشخبری دے دے کہ یہ صحت یاب ہو جائے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے وہ اتنا لمبا میں نے سجدہ کیا کہ خدا تعالیٰ مجھے بتا دیا کہ اب ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ اگلے دن پھر آپ نے ان کو بھجوایا سردار عبدالرحمان ویر سنگھ کو، کہ جا کر پتہ کر کے ان کا کیا حال ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ وہ پہلے سے بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے آپ صاحب۔ اس طریقے سے اس خاندان کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ تھا مسیح صلی والسلام کا اور ان کا۔ اب میں ذکر کرتا ہوں حضرت حکیم فضل الدین صاحب کا۔ حضرت حکیم فضل الدین صاحب جو تھے، یہ حکیم والا محلہ یا خواجگان والا محلہ، یہ خواجگان بھیرا میں خواجگان جو ہیں، خواجہ فیملی جو ہے، یہ بہت کمرشل سائڈ ہے، کہ اور ان کی جو تجارت ہوتی تھی وہ سمرقند اور کہاں تک ہوتی تھی، بہت امیر خاندان ہے یہ، اور بڑا پڑھا لکھا اور بہت سلجھا ہوا ہے۔ اس خاندان کے بعض لڑکے ہمارے کلاس فیلو تھے، اور وہ خیر ان کے بارے میں تو بڑی باتیں کرتے تھے، اور وہ لیکن اکنالج کرتے تھے کہ ہمارے خاندان کے تھے، بزرگ تھے ہمارے، اور وہ احمدی ہو گئے اور پھر قادیان چلے گئے، ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ اب ان کے بارے میں مسیح صلی والسلام نے جہاں ذکر کیا خلیفۃ المسیح اول کا، وہاں پہ اس کے ساتھ ہی آپ نے حکیم فضل الدین صاحب کو ذکر کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ حکیم فضل الدین صاحب جو ہیں وہ حضرت خلیفہ اول کے ہم رنگ ہیں، اسی طریقے سے ان کے اندر ہے سارا وہ ایمان اور اخلاص جو کہ جو کہ حضرت خلیفہ المسیح اول کے اندر ہے۔ چنانچہ جب آپ نے کتاب اور رسالہ فتح اسلام لکھا تو حضور نے فرمایا کہ مجھے مشورہ دینے والے حکیم فضل الدین صاحب ہی تھے، باقی لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ میں رسالہ لکھوں میں، اور ان کے کہنے پہ پھر میں نے رسالہ لکھا، جس میں نے 5 شاخیں بیان کی ہیں کہ وہ جو جس سے میرا سلسلہ جو ہے جا کے پھیلے گا وہ سارا، تو اس میں ان کا بڑا رول ہے۔ یہ میں بتا چکا، حضرت خلیفہ المسیح اول فرماتے ہیں کہ حکیم فضل الدین صاحب نے میری کسی بیماری میں گھبرا کر حضرت صاحب مسیح موعود کو لکھ دیا کہ بیمار ہیں۔ حضرت صاحب بےتاب ہو کر میرے پاس جموں تشریف لائے، وہاں حضرت صاحب نے ایک جلسے میں فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام بھی ناقۃ اللہ ہوتے ہیں، بل ان کو کوئی چھیڑ کر تو دیکھیں۔ اور آپ یہ مفتی مصادق سے فرماتے ہیں، حکیم فضل الدین صاحب مرحوم میرے ہم وطن اور محسن تھے۔ حکیم صاحب کو آخری عمر مفتی مصادق سے آپ بیان کرتے ہیں میں بواسیر کے سبب ری کا مرض ہو گیا تھا۔ یہ پھر قادیان شفٹ ہو گئے تھے، اور وہاں انہوں نے وہ مطلب اپنا پریس لگا لیا تھا، اور مسیح موعود کی کتابیں وہاں ساری شائع ہوتی تھی۔ آپ دیکھیں اکثر مسیح کتابوں کے باہر لکھا ہوا ہے باہتمام حکیم فضل الدین، ان کا جو پریس تھا وہاں پہ قادیان میں، اور ان کی زمین اور بھی بہت سارے کام تھے۔ یہ اس کے دارالضیافت کے سپرنٹینڈنٹ بھی تھے، اور مسیح اسلام کی بہت سارے کام کتابوں کے جو ان کے ذمے تھے، اس کا ریکارڈ رکھنا اور اس کو آگے بیچنا، کچھ کرنا، اور بھی بہت ساری ان کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے جب یہ بیرا میں تھے تو جو قاضی والی مسجد ہے جو قاضی امیر حسین صاحب کے آباد کی تھی، اس کے اندر ان کے درس بھی ہوتے رہے، اور پھر یہ جب خلیفہ اول ہجرت کر کے پکے قادیان چلے گئے تو یہ بھی قادیان چلے گئے، اور قادیان کو پھر رہ گئے۔ ان کی 2-3 شادیاں بھی تھیں، لیکن ان کی اولاد نہیں ہوئی،
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں ان کا ذکر کیا ہے وہاں ان کے ازواج کا بھی ذکر کیا ہے کہ بہت سارے کاموں میں انہوں نے بڑی مالی قربانی کی ہے۔ ان کی بیگمات نے بھی زیورات بیچے اور میرے کاموں میں نہ دیا۔ اچھا، یہ جو بات میں بتانے والا ہوں بڑی عجیب قسم کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کی اس بیماری کے ایام میں، یعنی کو ری کی بیماری تھی، تو ان کا وضو ٹوٹ جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت صاحب نے ان کو فرمایا کہ حکیم صاحب آپ ہی نماز پڑھاتے، خلیفہ پر شہر کے گئے ہوئے تھے، ان کو کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ انہوں نے عرض کیا حضور کو معلوم ہے کہ میرا وضو نہیں ٹھہرتا۔ حضور نے تبسم فرمایا کہ آپ کی نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ انہوں نے عرض کیا کہ نماز تو ہو جاتی ہے۔ تو مسئلہ تو ایسے ہی ہے۔ فرمایا کہ آپ کی نماز ہو جاتی ہے تو ہمارے بھی ہو جائے گی، آپ پڑھائیں۔ تو یہ وہ ایک اسپیشل آپ وہ جو اس بیماری کے دوران ایک برقی یہ فقہ کا مسئلہ بن گیا کہ اگر اس قسم کی کسی کی کیفیت ہے تو پھر وہ وضو اگر پہلے اس نے کیا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس کا وضو نہیں گویا ٹوٹا۔ اچھا، ان کی بہت ساری پراپرٹی تھی تہرا میں، اور یہ جیسے میں نے بتایا کہ ان کے خاندان کا بہت بڑا بزنس تھا۔ اگر آپ یہ خواجگان دیرا کی تاریخ پڑھیں تو ان کا پرانے زمانے میں سمرقند اور اس بخارا تک ان کی تجارت ہوتی تھی اور کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ بعض ایسی فائن قسم کی منگواتے تھے کپڑا وہاں سے، اس کی پھر یہ بنتی تھی پکڑیاں اور پتہ نہیں کیا کا وہ خاص قسم کی چیزیں اس میں۔ ان کا بھی جو کاروبار تھا، ایک تو ان کی بڑی پراپرٹی تھی، ان کی زمین بھی تھی، کنواں بھی تھا ان کا، اور ان کی مارکیٹ کے اندر بھی انہوں نے وہ خریدا ہوا تھا جگہ۔ تو یہ جب انہوں نے اپنی زندگی میں وہ سارا کچھ جب وہ جماعت کے نام پہ بکرا دیا، اور ان کی 1910 میں وفات ہو گئی، اور ان کی وفات کے بعد جو ان کی پراپرٹی تھی بیرا میں جو کافی مالیت کی تھی، اس کا کیس پیش ہوا انجمن کو کہ اس کا جو اوریجنل مالک تھا جس سے حکیم صاحب نے خریدی تھی ان کے آبائی داں سے یہ جگہ، وہ گیا، اس نے کہا کہ جی میں تو غریب آدمی ہوں، میں تو اتنے پیسے نہیں پے کر سکتا جو انجمن میں قیمت مقرر کی تھی، تو میرے تو اتنے لیے تھے۔ انہوں نے خلیفہ نے فرمایا تم اتنے پیسے دے دو اور اپنی زمین لے لو تم۔ اس وقت پھر یہ مولوی محمد صاحب وغیرہ نے کافی ایک جماعت کے لیے اطلاع پیدا کیا کہ دیکھو یہ خلیفۃ المسیح جو ہیں یہ تو جماعت کا کتنا نقصان کرا رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا تو ہندوؤں نے اپنا مندر بنانا تھا تو میں اس مندر کے لیے جگہ دے دیتا ہوں۔ تو اس کا جو اصل مالک تھا وہ شیعہ تھا، اور وہ لکھا ہے کہ آپ کا باغ بھی اور آپ کی زمین بھی اور آپ کا جو کنواں وغیرہ بھی تھا، یہ سارا کچھ آپ کی 100% پراپرٹی وہ آپ نے جماعت کو دے دی، اور اس سے پھر جماعت نے استفادہ کیا، اور 1910 میں پھر آپ کا وصال ہو گیا، اور آپ پھر وہیں بشتی مقبرہ قادیان میں دفن ہوئے، اور آپ کا جو وصیت نمبر ہے وہی بڑا قریبی ہے کہ آپ جو 313 صحابہ میں مسیح سول کا نمبر ہے 21، اور ان کا نمبر ہے 23 اور مفتی محمد صادق صاحب کا نمبر ہے 65، اور قاضی امیر حسین صاحب کا نمبر ہے 90، اور مفتی فضل الرحمان صاحب کا نمبر ہے 245۔ آپ نے جو واقعہ ذکر کیا یہ کہ وہ جب انہوں نے اپنی جگہ جو ہبا کر دی تھی جماعت کے نام، جی جی، تو وفات کے بعد انجمن میں کیوں کیس پیش ہوا تھا؟ کیونکہ جگہ تو ہبا کر دی نا جماعت کی۔ خلافت اولیٰ میں یہ تھا کہ وہ وہاں پراپرٹی پڑی ہوئی ہے اس کو بیچ دیں، جیسے ابھی ریسنٹلی انہوں نے بیرا میں جو خلیفہ اول کی بعض پراپرٹی تھی جو اب تک جماعت کے پاس تھی وہ ابھی جا کے بکی ہے وہاں پہ۔ تو اس سے پہلے وہ پہلی خلافتوں میں یہ پرپوزل ہوتی رہی یہ بیچ دی جائے، لیکن خلافہ کہتے تھے نہیں، اس کو نہیں بیچنا، کیونکہ خلیفہ اول کی جو پراپرٹی تھی وہ تو آہستہ آہستہ بک گئی۔ اور ایک آپ کا حصہ تھا جو ہماری وہاں پہ ڈیرا میں لائبریری تھی اور وہاں پہ جلسہ بھی ہوتا تھا، بعد میں وہ فروٹ مارکیٹ بن گئی۔ وہ پھر موجودہ جو ہے خلیفہ المسیح خامس نے پھر اجازت دی کہ اب انہوں نے انجمن نے ان کو پیش کیا کہ وہ اس کا فائدہ کوئی نہیں، نقصان ہے، اس پر قبضہ بھی ہو سکتا ہے، تو حضور نے پھر اجازت دی کہ آپ اس کو بیچ دیں۔ اسی طریقے سے جو پراپرٹی ان کی حکیم فضل دین صاحب کی تھی خلافت اولیٰ میں، وہ انجمن نے فیصلہ دیا کہ ہم نے بیچنی ہے یہ، اور وہاں پہ مندر بنانا تھا پنڈتوں نے، تو وہ بڑی انہوں نے آفر دی کچھ 1000 روپے، کچھ 1000 روپے بڑی بات ہوتی تھی، چند 1000 روپے۔ تو خلیفۃ المسیح اول کے پاس اس کا جو اصل مالک تھا جس سے حکیم فضل دین صاحب نے خریدی تھی،
ان کے بعد ہاتھ سے وہ چلا گیا۔ یہ زمین تو ہماری تھی، ہم سے خریدی تھی انہوں نے، چونکہ یہ مفتی خاندان کی بڑی پراپرٹی تھی، پراپرٹی بھی تھی، زمینیں بھی تھی، کاروبار بھی تھا، اور ان کی کامرس جو ہے وہ تو سمرقند تک اور پتہ نہیں کہاں تک ہوتی تھی، ان کی اپنی نہیں بلکہ ان کے خاندان کی۔ تو یہ بڑے اچھے بزنس مین تھے سارے، تو لیکن انہوں نے چونکہ ساری جائیداد دے دی جماعت کو، تو اس کے یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو بیچ دیں، اور اچھی آفر آ رہی تھی 3-4 ہزار روپے کے اس زمانے میں۔ تو حضرت خلیفہ اول کے بعد جب وہ بندہ پہنچ گیا تو حضور نے اس کے حق میں فیصلہ کیا کہ اس کو دے دو اس کی اوریجنل کاسٹ کے اوپر۔ تو یہ ہماری تاریخ میں ہے، تاریخ احمدیت میں، کہ انہوں نے اس کو بڑا ایشو بنا لیا تھا، مبائن جو غیر مبائن والے بن گئے انہوں نے، لیکن حضور نے فرمایا کہ تم بدبختو، وہ میں دے دیتا ان کو جو مدر بنا لیتے، تو میں تو ان کو کبھی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا، پیسہ کیا چیز ہے؟ اس بندے نے تو سارا کو دین کے لیے وہ دے دیا، اور اب میں وہ ان کے حوالے کرتا پڑا ہوں کہ وہ آپ جا کے مدر بنا لے۔ تو اس طرح کے حالات تھے وہ، جو ایک ہماری تاریخ میں مسلم اور میں اس کو بیان فرمایا ہوا ہے، تاریخی کتابوں میں آ رہے، یہ بڑی تفصیل سے ہے سارا کچھ ہی۔ اور اب میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری دادی غلام بی بی صاحبہ، ان کا گھر جو تھا حکیم فضل الدین صاحب کے بالکل قریب تھا، میں نے وہ گھر دیکھا ہوا ہے، اور ان کے والد کا نام تھا میاں محمد کریم، میری دادی کے والد کا۔ وہ تو نہیں پتا مجھے کہ ان کی بیعت تھی کہ نہیں، یا وہ پہلے فوت ہو گئے، لیکن ان کے بھائی ایک تھے نور محمد صاحب تھے، انہوں نے باقاعدہ جو وہ بنا ہے وہاں پہ منارۃ المسیح، ان کے ایک پوتے نے مجھے بتایا تھا جو فوت ہو چکا ہے، کہ میرے دادا نے منارۃ المسیح پر بھی کام کیا ہوا ہے۔ تو اس خاندان کا بھی، میری دادی کے خاندان کا بھی، ان کا یہ مفتیوں کا اور حکیم فضل الدین صاحب کے خاندان کا بھی اثر تھا ان کے اوپر، اس یونٹ کے اوپر۔ اور میری دادی کا جو خاندان ہے وہ میرے دادا کی وجہ سے ہوا تھا، احمدی ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے میرے، یعنی ان کے بھائی نے، نور محمد نے اپنے ایک بیٹے کا رشتہ مانگا میری ایک بڑی پھوپھی کا، جو 1923 میں فوت ہو گئی تھی۔ تو میرے دادا نے کہا میں تو نہیں رشتہ کرتا، وہ تو احمدی نہیں ہے، انہوں نے بیعت نہیں کی ہے۔ تو میری دادی نے کہا ان کو کہ اگر آپ احمدی ہو جائیں تو رشتہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ لوگ احمدی ہو گئے، تو وہ جو سارا خاندان تھا وہ پھر احمدی ہو گیا، اور وہ ماشاءاللہ ابھی تقریباً سارے کے سارے ہی احمدی ہیں، ان کی نسلیں جو ہیں کچھ ربوہ میں ہیں، کچھ اور جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ تو وہ بھی مطلب ہے جو سارا خاندان ہے وہ احمدی ہے، ملتان میں ہے، پاکستان سے باہر بھی ہے، وہ بھی پھر سارا احمدی ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے ان کا جو، اور یہ مفتیوں کو جو مرلہ ہے، اور جو ان کا حکیموں کا مرلہ کہہ لیں یا خواجگان کا مرلہ ہے، اس کے اندر بڑے فنامنل قسم کے ملٹی سٹوری بلڈنگز، اور اس میں بڑی ووڈ کاروینگ اور بڑے شاندار قسم کے اس زمانے کے جو بہترین مکان ہوتے تھے، ملٹی سٹوری بلڈنگز وغیرہ، وہ ان کے ہوتے تھے کہ فضل الدین صاحب وغیرہ کے خاندان کے۔ وہ ابھی اس کی ان کے آثار ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ مستند ہے کہ ان لوگوں کی جو تجارت تھی وہ سمرقند اور بخارا اور پتہ کہاں تک پھیلی ہوئی تھی، سلک روڈ سے جا کے یہ، اور 1917 کے انقلاب کے بعد پھر ان کا جو سارا یہ سارا سلسلہ وہاں سے ختم ہو گیا، ان ملکوں سے۔ تو مقامی طور پہ یہ گویا کہ بیرا کے جو چند ایک بہت رؤسا تھے، ان میں سے تھے یہ حکیم فضل الدین صاحب، اور انہوں نے پھر سلسلے کی بہت زیادہ خدمت کی، بے شمار خدمت کی، انہوں نے کتابیں دی، بعض جگہ لکھے حضور نے کہ 700 روپے انہوں نے، یا 700 جلدیں کسی کتاب کے لیے وہی رقم دی انہوں نے، تو تقریباً ہی واز نیکسٹ ٹو خلیفۃ المسیح اول، جو مسیح کی کتابوں میں جہاں جہاں ذکر ہے، اور مسیح صلی والسلام نے کئی مقامات پہ ان کا ذکر کیا ہوا ہے اپنی کتب میں۔ اب میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی جو بصیرت تھی، کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے آپ کی اپنی زندگی کے اندر بتا دیا تھا کہ جو پیشن گوئی ہے کہ آپ عربی النسل خلیفہ اور آپ کو باب محمود ہوگا، تو آپ حضرت خلیفۃ ثانی سیدنا محمود مسلم موعود کو محمود مسلم موعود سمجھتے تھے بچپن میں، اور آپ کی کئی تحریرات ہیں جس کا ہماری کتب میں ذکر ہے، اور اس میں اشارتاً بھی ہے اور واضح بھی ہے، بلکہ آپ کی ایک تحریر جو تھی، جو آپ کے دوسری علیہ کے بھائی جنہوں نے یسوع قرآن کا سپارہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ جو آپ کے، کہ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے بعد میاں محمود خلیفہ ہوں گے، اور وہی مسلم فرمایا، تو کہتے پھر میں لکھ دوں آپ سائن کر دیں۔
تو آپ نے سائن کر دیے، وہ تحریر بھی جماعت کے اندر ہے۔ پھر آپ نے اپنی بیماری کے دوران جو ایک لکھا تھا، وصیت لکھی تھی، کہا کہ یہ میرے فوت ہونے کے بعد کھولنا۔ پھر آپ ٹھیک ہو گئے، پھر آپ نے خط پھاڑ دیا، لیکن وہ خط جو تھا کھول کے دیکھ لیا کسی نے، اس کے اندر آپ نے لکھا تھا کہ میرے بعد خلیفہ محمود ہے۔ اور پھر ایک آپ کا بڑا مشہور حوالہ ہے، حیات نور میں بھی ہے، حقائق الفرقان کے اندر بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک نقطہ قابل یاد سنائی دیتا ہوں کہ جس کے اظہار سے میں باوجود کوشش کے رک نہیں سکتا، وہ یہ ہے کہ میں نے حضرت خواجہ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ ان کو قرآن شریف سے بڑا تعلق تھا، ان کے ساتھ مجھے بہت محبت ہے۔ 78 برس تک انہوں نے خلافت کی، 22 برس کی عمر میں وہ خلیفہ ہوئے تھے۔ یہ بات یاد رکھو کہ میں نے کسی خاص مصلحت اور خاص بھلائی کے لیے کہی ہے۔ تو مسلم موعود جو ہیں وہ 22 سال کی عمر میں نہیں، لیکن 24-25 سال کی عمر میں، 78 سال کی عمر آپ فوت ہو گئے۔ تو یہ آپ کی پیشن گوئی ہو پوری ہو گئی۔ اور وہ جو اس بزرگ کی پیشن گوئی تھی کہ پہلا خلیفہ جب عربی نسل ہوگا اور پھر محمود ہوگا، اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس کی خبر آپ کو بھی خدا تعالیٰ نے دی ہوئی تھی کہ میں اگر عمر کی نسل میں ہوں تو میرے بعد جو ہے وہ مسلم موعود ہے اور اس کا نام محمود ہے۔ اور آپ نے اشارتاً بھی اور واضح طور بھی یہ سب کچھ بتا دیا کہ وہ میں ہوں میں۔ اچھا، جب حضرت خلیفۃ المسیح اول فوت ہوئے ہیں تو اس میں حیات نور میں پڑھ رہا تھا، بڑا شاندار نوٹ ہے، لکھا ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا کی بتحت اس کے قدیم قانون اور سنت کے مطابق اللہ کا پیارا، محمد رسول اللہ کا محبوب، عمر کا فرزند، مسیح موت کا جانشین، صدیق ثانی، سیدنا حاجی حافظ مولانا نور الدین رضی اللہ عنہ 13 مارچ بروز جمعہ عین نماز میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو کر اپنے محبوب حقیقی سے جا ملا۔ تو یہ آپ کا مقام ہے، اور یہ آپ کے جو ساتھی تھے، صحابہ تھے، آپ کی اہلی صاحبہ تھی پہلی، ان کی ذکر ہو رہا ہے جو بیرا کی تھی، مفتی خاندان کی تھی۔ تو یہ سارے وہ لوگ تھے جو خاندانی طور بھی کا بہت بڑا تعلق تھا حضرت خلیفہ عمر سے، حضرت عثمان سے نسبی طور پہ۔ اور یہ مفتی خاندان جو ہے تو اس وقت وہاں اسلام آباد میں کہتے ہیں کوئی لائبریری ہے، اس وقت کہتے ہیں سیکشن مفتیوں کا۔ اب مفتی بعد میں تو سارے ہمارے معاندین ہیں جماعت کے، لیکن جب یہ لوگ بھیرا میں آئے ہیں تو بھیرا کی جو شاہی باسط ہے، شیر شاہ سوری کی باسط، اس کی امامت ان کو ملی، اور انہی کے نسلوں میں سے پھر یہ مفتی شیخ مکرم پیدا ہوئے، جن کی بیٹی سے خلیفۃ المسیح اول کا پھر شادی ہوئی۔ اور جب یہ شادی ہوئی ہے تو حضرت خلیفہ اول نے لکھا ہے کہ جب میری شادی ہوئی تو چونکہ بہت بڑا خاندان تھا، تو کسی نے تنزن کہا کہ یہ تو بہت بڑا خاندان ہے اور اس کی جس بندے کے ساتھ شادی ہوئی ہے وہ تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس نے بڑے غلط قسم کے لفظ استعمال کیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں بھی خدا کے فضل سے میری کوئی جو جو ذات ہے یا میری جو مطلب یہ نسل ہے وہ تو عمر سے ہے، اور میرے پر ہی خدا کے بڑا فضل ہے۔ تو یہ گویا کہ دو بہترین خاندان تھے، ایک حضرت عمر کی نسل میں سے، ایک حضرت عثمان کی نسل میں سے، جن کو خدا نے ملا دیا۔ اور ان کے آگے جو اولاد کچھ میں نے ذکر کیا ہے وہ اب تک خدا کے فضل سے بڑے، یعنی ان کی اچھا منفرد قسم کے ہیں اور ان کی بڑی عزت ہے، لیکن لوگوں کو چونکہ رشتوں کا زیادہ نہیں پتہ، اس لیے تو ذکر زیادہ نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبد المسیح الموعود بارک وسلم۔